بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف میں ہم لوگ ہیں اور آیت نمبر 157 سے آج ہم چل رہے ہیں. الذین یجدون قل یا ترجمہ ہے قل یا ایھا الناس، اے رسول کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. بڑا خاص لفظ یہاں آیا ہے قل یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ دیجئے رسول کہ اے لوگوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا تمام انسانیت کی طرف. تو یہ لفظ جمیعا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں. ساری انسانیت کے لیے ہمارے رسول نبی ہیں. تو ختم نبوت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے. ختم نبوت کے تو اور بھی بہت سے دلائل قرآن مجید کی آیتیں ہیں، مگر یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ساری انسانیت کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا. اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا، آوازیں اونچی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے گھر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے گئے ان کو منانے کے لیے، مگر جب دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے. واپس تشریف لائے حضور کی خدمت میں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے، لہذا وہ بھی حضور کی خدمت میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کچھ غصہ فرمانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول اس میں غلطی میری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ میرے ساتھی کو ایذا دینے سے نہیں رکو گے، نہیں چھوڑو گے؟ انہوں نے میری اس وقت مدد فرمائی جب کوئی مددگار نہیں تھا، اور جب میں نے اعلان کیا یہ آیت پڑھی حضور نے
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہی آیت حضور نے وہاں تلاوت فرمائی کہ اے لوگوں، میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے یہ آیت پڑھی وہاں پہ، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ساری انسانیت کے نبی ہیں، اور وہاں حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضور ساری انسانیت کے نبی ہیں، لہذا یہ لفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضور کے آخری نبی ہونے کی اور بھی قرآن مجید میں آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جن سے صاف طور پر بتایا گیا ہے، اور جگہ جگہ پہلے کے انبیاء کا یہ حال تھا کہ مخصوص قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف وہ تھے تو بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، اور اسی طرح وقت واحد میں 2 3 4 5 انبیاء بھی بھیجے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، تو 1,24,000 کے بجائے صرف قرآن میں 25 کا ذکر ہے، اور خود قرآن نے کہہ دیا ہے منہم من قصصت علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ہم نے آپ پر بہت ساروں کا نام لیا ہے اور بہت ساروں کا نام نہیں لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وقت واحد میں بھی کئی جگہ بھیجے جاتے تھے، ایک زمانے میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، مختلف طبقات کے لیے، قوموں کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حضور نے اپنی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ تبوک کا جو غزوہ ہوا، سفر ہوا، مدینے میں مسلمان نہایت تنگی کے عالم میں تھے، کھجور پک رہے تھے، اور ویسے عالم میں حضور کو قیصر نے، جو رومی بادشاہ تھا، اس نے چیلنج کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ چلو اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے سفر کی تیاری ہو گئی، اور انتہائی تکلیف میں اور معاشی بحران میں مسلمان تھے، اس کے باوجود آپ نے سفر کا عزم فرمایا، اس کے لیے چندہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حساب چندہ دیا اس میں، اور تمام صحابہ نے بہرحال سفر کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے رات کے وقت، تو صحابہ آپ کے اطراف کھڑے ہو گئے حفاظت کے لیے کہ جنگ کا میدان ہے، اور کوئی کافروں میں سے، کوئی مخالفین میں سے آ کے کوئی شرارت نہ کرے، حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے قوموں اور دوسرے انبیاء کو نہیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، فرمایا کہ اللہ نے پہلے نبیوں اور رسولوں کا یہ حال تھا کہ ایک مخصوص قوم یا مخصوص گروپ یا مخصوص زمانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، اور ایک وقت میں 2 3 بھی انبیاء بھیجے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے مجھے کی ہے۔ دوسری آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا جو روب ہے وہ 1 مہینے کی مسافت تک کے لیے قائم فرمایا ہے، یعنی اتنا فاصلہ جس میں 1 مہینہ سفر قافلہ چل سکتا ہے،
اتنی دور میرا رعب ہے کہ لوگ نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں اور یہ اب جو ہے ہماری کوئی خیر نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے تھا، آپ کی حق پرستی کی وجہ سے. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے لوگوں کا ایسا حال تھا کہ ان کو عبادت کرنا ہے تو اپنے مخصوص گرجا میں، چرچ میں، پگوڈا میں جا کے عبادت کرنا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ساری روئے زمین میرے لیے عبادت کی. جعلت لی الارض مسجدا، ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. کہیں بھی نماز ہوتی ہے ہماری، کھڑے ہو گئے یا نماز ہو گئی، مسجد کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ہمارے سعودی میں ایک انجینئر ہمارے ساتھ تھے غیر مسلم، تو وہاں انہوں نے سعودی میں میرے سے کہا کہ I want to worship محمد علیہ السلام. اس کے خیال سے اچھا بڑا انجینئر حالانکہ، تو اس کے خیال سے مسلمان حضور کی پوجا کرتے ہوں گے. I want to worship محمد بولا. تو میں بولا nobody is allowed to worship محمد. Then what are you doing in the mosque? مسجد میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ تو میں بولا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. I want to see. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں. نے اس کو پہلی صف کا جو گیٹ تھا اس کے بازو بٹھا دیا مسجد میں. اور سعودی عرب میں غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، سمجھے نہیں، مگر پھر بھی ہم نے ہمت کر کے اس کو بٹھا دیا وہاں پہ کہ بھئی دیکھو اب پہلے تو ان کو مسجد بنائی، بتائی پوری گھوم پھر کے، یہ دیکھو یہاں کوئی آئیڈال، کوئی بت، کوئی صنم، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. پھر یہاں امام کھڑے رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ممبر ہے، یا کوئی کسی کی تصویر نہیں، کسی کا مجسمہ نہیں. یہ سب معاملہ ایسا ہے. ہم لوگ کو سمجھ رہا تھا کہ کوئی ہوں گی تصویر کوئی ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی فوٹو ہوں گی، کوئی مجسمہ ہوگا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. دیکھا انہیں نماز بھی پوری بیٹھ کے. اب اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ پھر کس کی پوجا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی انسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پوجا کرتے ہیں. تو اب جناب علی بعض لوگوں نے کیا کیا، ناسمجھی سے ہمارے سعودی مینیجر کو لگا دیا. بولے انہوں نے غیر مسلم انجینئر کو جو ہے مسجد میں داخل کیا ہے. اب وہ مینیجر ہمارے نوجوان 24-25 سال کا نوجوان سعودی، اور کیا پڑھا ہوا ہے؟ بولے تو SSC، بہت بڑی ڈگری ہو گئی SSC. وہاں پہ فخر سے بولتے ہیں تانوی ہے، میں SSC ہوں. بولے مینیجر ہوں ہمارے. تو گئے ہم، تو کہنے لگا دخلت المجوسی، آپ مسجد میں داخل کرے، اس کو ممنوع ہونا فی المملکہ، یہاں منع ہے. بولے میں بولا میں حنفی ہوں اور حنفی مسلک میں منع نہیں ہے. حنفی مسلک میں غیر مسلم کو مسجد میں لے جانے کی اجازت ہے، اس لیے میں لے کے گیا. اور کس لیے لے کے گئے بولے پھر میں بولا اس کو بتانا چاہ رہا تھا. انہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کو بتانے کے لیے یہ جو ہے دعوت ہو گئی ہے. تو سمجھ میں آئی بات اس کے. تو ایسی صورت حال ہے. تو لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی عبادت کر رہے ہیں. حضور کی کسی کی بھی عبادت بھی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف. لفظ تمام سے
قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف نبی ہے، ان سب کے مسائل حل کرنے کا اور بواسطہ امت، کام اب امت کا ہے، دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو بات بتانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب جب یہ کام ہے تو اب نبی کی ضرورت کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور میں اس کا رسول ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت، اس کا میں رسول ہوں۔ لا الہ الا ہو، سوائے اس کی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، موت و حیات کا ذمہ دار ہے، مالک ہے، اس ذات کا میں نبی ہوں۔ فآمنوا باللہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ تو لہذا اب نجات سوائے ہمارے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کے، نجات کا، ایمانسپیشن کا کوئی راستہ ہی نہیں، صرف یہی راستہ ہے۔ کسی کو اگر نجات ہونا ہے، مکتی چاہیے، ایمانسپیشن چاہیے، نجات چاہیے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کو قبول کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو مانے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کون سے رسول؟ النبی، جو رسول ہے اللہ کے بھیجے جانے کی وجہ سے، اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں اس لیے نبی ہے۔ نبی کے معنی لوگوں کو بات بتانے والا، غیب کی خبر لوگوں کو دینے والی، نبی کے معنی ہوتے ہیں۔ نبأن کے معنی خبر، نبی غیب کی خبر دینے والے، سب غیب کی خبریں حضور نے بتائی، کچھ معلوم ہی نہیں تھا ہم کو۔ اللہ ہے، یہ خود غیب کی خبر ہے، پھر ادھر خبر، حشر، نشر، کیا کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کی جانب سے کلام آیا ہوا ہے، سب غیب کی خبریں، ہم کو کیا معلوم تھا؟ اس لیے نبی ہے۔ الامی، اور امی ہے۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ امی کا مطلب یہ ہے کہ امن بولتے ہیں ماں کو، امیون، ماں سے جیسا پیدا ہوئے ہیں ویسی چھ، کوئی مدرسے میں نہیں گئے، کوئی اسکول میں نہیں گئے، کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی آپ کو، جیسے ماں سے پیدا ہوئے بالکل ویسی چھ۔ تو اس کے یہ جو لفظ امی ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ ماں سے پیدا ہوئے، یعنی نہ کسی نے پڑھایا ان کو، نہ کسی نے دکھایا، نہ کسی نے سکھایا، جیسے ماں سے پیدا ہوئے ویسے ہی۔ کوئی مدرسے میں تعلیم علم نہیں پائی، اور اس کے باوجود ایسے علوم و فنون، ایسی کتاب، ایسی سنت، ایسے واقعات، ایسا کلام انہوں نے پیش کیا کہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے ماہرین اس کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ ایسی باتیں انہوں نے بتائی۔ حدیث شریف دیکھیے آپ، حدیث کے جو کلمات ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سلیکٹڈ الفاظ ہیں، اور جب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے۔ اگر حدیث شریف نہیں ہے تو آپ خود سنتے ہی بول سکتے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ جیسے شعراء کے کلام کو لوگ پہچاننے والے ہیں نا، شعر پڑھتے ہی لوگ بول دیتے یہ اقبال کا ہے، غالب کا ہے، میر کا ہے، ڈاک کا ہے، فلاں کا ہے، جیسا لوگوں کو جو ہے نا مہارت ہو جاتی ان کی پہچاننے میں، محدثین کرام کو حدیث شریف کے پہچاننے میں ایسی مہارت ہو جاتی کہ کلام سنتے ہی بول دیتے کہ یہ حضور کا کلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو امی کی یہی معنی ہے کہ کہیں پڑھے نہیں، لکھے نہیں، کہیں تعلیم نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اس کے باوجود یہ معجزہ ہوا
کہ اتنا زبردست آپ جو ہے علوم آپ نے پیش فرمائے کہ باوجود کہیں پڑھے نہیں لکھے نہیں اور ایسے علوم پیش کیا آپ نے، یہ معجزہ ہے آپ کا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امی کے معنی یہ ام القرا سے ہے، یہ ام القرا مکے کا نام ہے، ٹاؤن آف دا سٹیز، ام القرا، کئی قریتن کی جمع قرا ہے، اور ام القرا کے معنی ہوتے ہیں سارے گاؤں کا جڑ، مرکز۔ تو چونکہ سب سے بڑا گاؤں تھا وہ مکہ اس وقت، اس لیے اس ام القرا کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امی سے مراد مکے کا رہنے والا ام القرا، امی جو، مگر بات یہ جمتی نہیں، اس لیے کہ یہ معجزہ نہیں ہوا، پھر ام القرا کے ہونے کا کوئی معجزہ تھوڑی ہے، یہ معجزہ ہے کہ کہیں پڑھے نہیں لکھے نہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی درس گاہ میں نہیں گئے، اور اس کے باوجود ایسے علوم و فنون عالی شان بیان فرما رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو اس لیے لفظ امی کی وہ معنی صحیح لکھتے ہیں، اور تمام جمہور علماء نے وہی معنی لی ہے اس کی، النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے۔ اور یہ لفظ امی کے معنی ایسے انداز سے بولنا کہ بے پڑھے لکھے ہیں، نعوذ باللہ، اس انداز سے بولنا آئے نہیں، بے ادبی ہے۔ حضور کو اس انداز سے بولنا کہ یہ توہین کے انداز سے نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں بولتا، تو اس انداز سے بولنا کہ یہ ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ، ایسا لفظ اختیار کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بات تو وہی ہے، جیسے کہ حضور کو یہ کہا گیا کہ حضور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی قسم سے نہیں ہے، جنوں کی قسم سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے منکم، تو آپ بشری تقاضے لیے ہوئے ہیں، بشر ہیں، اس انداز سے بات کرنا ٹھیک ہے۔ توہین کے انداز سے بھی بولے نعوذ باللہ تو پھر وہ تو بری بات ہے، لیکن حقیقت بیانی کے لیے، وضاحت کے لیے بات کی جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ امی الذی یؤمن باللہ، ایسے امی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ۔ ایمان بولتے ہیں کسی چیز کو دیکھے بغیر مان لینا، غیب کو مان لینا۔ اب ہم سے یہ کہا جائے یہ پنکھا ہے، اس کو مان لیا آپ نے، تو یہ ایمان نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو جو چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں ہے، غیب ہے، اور پھر اس کو مان لے رہے ہیں، تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ وہ کلماتی، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور اس کے کلمات پہ، یعنی زبور، تورات، انجیل، صحیفے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہے، کلماتی۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس نبی کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہمارے شہر میں پرسوں ایک سیرت کانفرنس ہوئی، تو بڑے اچھے مباحث اس میں آئے، تو اس میں ایک اجلاس ہم نے بھی سنا، تو اس میں بڑے اچھے مقالے پیش کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ تمام، حتیٰ کہ بدھ، نانک اور ہندوستان کی جتنی پچھلے مذہب ہیں، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ نانک کی یہ جو ان کی کیا کتاب ہے، وہ گرو گرنتھ میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ گرو گرنتھ میں حضور کا تذکرہ موجود ہے، سب کچھ تھا، لیکن ایک زمانے میں اس کو پلاننگ کے ساتھ حذف کر دیے گئے حضور کا نام وہاں سے، لیکن جو کچھ بچا کچا ہے، ایمان کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، حقیقی مومن کس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے، سب موجود ہے۔ اسی طرح بدھ کی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ تو ہندوستان کے جتنے مذاہب ہیں، مسلمان اگر اس پر کام کریں، اچھی محنت کریں اگر اس موضوع کے اوپر،
تو بھی بہت سارے ہمارے ملک میں جو غلط فہمیاں ہیں دور ہو سکتی ہے. تو فرمانے وہ کلماتی ہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات پر وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کی کلمات سے مراد اللہ کی کتابیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، آسمانی صحیفے ہیں. وَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم کو نجات چاہیے تو پھر انہی کی اتباع کرو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کو ہدایت ملے. اب آپ بہت سارے لوگوں کو سنے ہوں گے سارے مذاہب جو ہے ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، سب راستے مختلف ہیں اور مقصد ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، اور سارے مذاہب جو ہے نجات کے راستے بتاتے ہیں. یہ آپ سیاسی طور پر کہنا ہے کہہ لیجیے، لیکن ایسا کہنے والے کو ہم مومن نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ یہاں یہ ہے کہ کوئی راستہ اس وقت صحیح نہیں ہے. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آسمانی صحیفے ہیں، سب محرف، بگڑے ہوئے اور کینسلڈ ہیں، سب کینسل ہیں. صرف ایک ہی کاریڈار باقی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. لہذا ایسا کہنا کہ سارے ہدایت کے راستے ہیں اور اسلام بھی ہدایت کا راستہ، ایمانیات اور اسلام کے خلاف ہے. پولیٹیکلی آپ نے کہیں بات اگر کہہ دی ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یوں بولیے کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں کہی گئی ہیں، یہ بول سکتے ہیں. سچائی ہونا چاہیے، دیانت ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بے رحمی نہیں ہونا چاہیے. تمام مذاہب میں مشترکہ اخلاق ہو سکتے ہیں، لیکن نجات کا واحد ذریعہ صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی شریعت کو مانے بغیر کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے. یہ آیت صاف کہہ دے رہی ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور پھر علماء نے ہمارے ثابت کیا ہے دوسری آیتوں کے ذریعے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب قیامت تک سچوں کا رہنا ضروری ہے، ورنہ پھر ان کے ساتھ کیسا ہوں گے؟ قیامت تک کے لیے سچوں کا وجود ضروری ہے. اس واسطے امت اسلامیہ میں جیسے حضور نے فرمایا طائفۃ منصورہ، لا تزال من امتی طائفۃ منصورۃ، میری امت میں ایک جماعت جو اللہ کی مدد جن کے ساتھ شامل حال رہے گی، برابر رہے گی. ان کو باطل کا بطلان اور ظالموں کا ظلم کچھ نہیں کر سکے گا، اور برابر حق پر باقی رہے گی. ایک جماعت امت اسلامیہ کی حق پر باقی رہے گی، تبھی حضور کی رسالت پہنچی. اگر وہ امت باقی نہ رہے، ایسی گروپ ایک جماعت اگر ایسی باقی نہ رہے، تو پھر وہ تبلیغ کا کام کون کریں گے، رہنمائی کون کریں گے؟ اس لیے حضور کی امتی کا حق پر ہونا قیامت تک ضروری ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور فرما رہے، دیکھیے عجیب و غریب بات فرما رہے کہ حضرت موسیٰ کی جو بنی اسرائیل قوم تھی کافی بگڑے ہوئے لوگ تھے، مگر اللہ فرما رہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور قوم موسیٰ میں سے امتن ایک جماعت یہدون بالحق، حق کی ہدایت دیتی تھی. ایک جماعت تھی ان میں جو حق پر قائم تھی. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے، حق کے ذریعے سے وہ انصاف کرتے تھے. ابن کثیر نے اور ابن جریر نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک قوم تھی جو بنی اسرائیل ان کو ستاتے تھے، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ ہم کو ان سے نجات دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کے کسی علاقے میں آباد کر دیا، اور وہاں وہ رہنے بسنے لگے اور حق پر قائم تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج کی رات حضور نے ان کا کو دورہ کروایا اور حضور سے ان کی بات ہوئی، تو وہ حق پر قائم تھے. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا تو یہ کہنا تھا کہ خود بنی اسرائیل میں
جو لوگ بگڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت پر جماعت بھی تھی. فَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. تو بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک واحد پیغام دیا کہ اگر تم کو نجات چاہیے اب تو صرف یہ نبی امی کی اتباع کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں. فَقَطَّعْنَاهُمْ. اب بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انعامات فرمائے اس کا پھر تذکرہ، اور ہم نے ان کی جماعتیں الگ الگ کر دی. 12 اسباطاً 12 قبائل الگ الگ کر دی ہم نے، اور ہر ایک کا ایک سردار مقرر کیا ایڈمنسٹریشن کے لحاظ، انتظامات کے لحاظ. امماً تمام وہ جماعتیں قائم ہو گئی. امماً معنی میں ہے جماعتاً کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ. جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. صحرائے سینا میں جب گئے تو پانی تو تھا نہیں، پریشان ہو گئے، پانی ہونا ہے ہم کو. فَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمُهُ. حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا. پانی نہیں ہے، صحرائے سینا ہے، دھوپ ہے، ریت ہے پوری، پانی ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا، اللہ فرماتے دیکھیے کتنی مہربانی ہے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. کہ موسیٰ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پہ مارو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. پھوٹ پڑے ان سے 12 چشمے. اور 12 قبائل تھے تو ہر ایک قبیلے کا ایک چشمہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. اور ہر قوم کو اس کی اپنی پنگھٹ کا علم ہو گیا. تو ان میں سے 12واں چشمہ اس جماعت کا تھا جو ہدایت پر تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. اور صحرائے سینا میں جھاڑ نہیں، گھاس نہیں، جھاڑ نہیں، ہریالی نہیں، پودا نہیں. صحرا بولتے اسی کو ہے. جیسے سعودی عرب میں اور بہت سارے ملکوں میں ایسا خطرناک صحرا ہے کہ اس کی جو ریت ہے وہ سرمے کی جیسی، اور وہ دلدل ہے. پھر اس میں جیسے آدمی پانی میں گرتے ہی اندر چلے جاتا، وہ ریت ایسی ہے کہ اس میں بھی جو ہے آدمی ڈوب جاتا. کئی قافلے اندر پھنس گئے. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا یہ کہ وہ جو ریت میں اگر طوفان آیا تو وہ ریت اتنی بڑی مقدار میں آ جاتی جو قافلے کو ڈھک کے اس کے اوپر پہاڑ قائم ہو جاتا. ختم. الربع الخالی اس کو کہتے ہیں، وہ آج بھی ہے سعودی عرب کا 4تھا حصہ، اور ربع الخالی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جب یہ پریشانی ان کو ہوئی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. بولنے لگے دھوپ ہو رہی، دھوپ. ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. تو بادلوں کو ہم نے ان پر بھیجا سائے کی. اب اس کے بعد کیونکہ ایگریکلچر لینڈ نہیں تھی، کھانے پینے کچھ نہیں، کیا کرنا ہے پھر اب؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے ان کے لیے تازہ تازہ من و سلوہ روز صبح میں نازل ہوتا تھا آسمان سے، پکا پکایا. من جو ہے ایک کبوتر یا کوئی ایسے پرندے ہوتے تھے، ان کا گوشت ہوتا تھا پکا پکایا. اور سلوہ کوئی مٹھائی میٹھی چیز تھی، مزے میں کھا لیتے تھے اس کو. من جی ہو سکتا ہے من یہ ہو اور سلوہ پرندہ ہو. تو بہرحال گوشت اور وہ میٹھا تیار، مزے کوئی محنت نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں، کھاؤ بیٹھو کھاؤ. مگر ان کو وہ بھی اچھا نہیں دکھا. بولے یہ کیا ہے؟ بولے ایک ہی قسم کا لن نصبر علی طعام واحد. ایک کھانا کیسا ہوئی؟ پھر بصلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا، دال ہونا، پیاز، لہسن،
یہ چیزیں انہوں نے نکالنی شروع کی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو تم کو دیا ان میں سے بہترین چیزیں، حلال چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا، اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. بنی اسرائیل نافرمانیاں، کبھی وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دیے، کبھی کچھ سب اللہ کی نافرمانی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہاں سے دوسری بحث شروع ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین.